مختار بن ابی عبید ثقیفی ان چند حکمرانوں میں شامل ہے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف تلوار اٹھائی، اور یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ تھا جب مختار ثقفی کو کوفہ پر تسلط حاصل ہوا۔ یہ تابعین میں سے تھا اور اس کے والد حضرت ابو عبیدہ ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ مختار نے 66 ہجری کو حکومت وقت کے خلاف تلوار اٹھائی اور قسم کھائی، اگر میں کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہ کروں جو کربلا کے واقعے میں ملوث تھا تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو۔ ناظرین گرامی، یہی وہ قسم تھی جس نے مختار ثقفی کو مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جب نواز رسول سیدنا حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ میں اپنا سفیر مقرر کیا تو مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل کی مہمان نوازی کی۔ اسی دوران یزید نے صحابی رسول کو ہٹا کر ایک سخت دل انسان عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا، جس نے آتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا اور مختار ثقفی سمیت بہت سے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے کی وجہ سے جیل میں بند کر دیا، پھر دھوکے سے حضرت مسلم کو شہید کر دیا۔ مختار ثقفی جیل میں اسی آس پر تھا کہ نواز رسول حضرت سیدنا امام حسین کے آتے ہی کوفہ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا اور بالآخر وہ واقعہ پیش آیا جس سے تاریخ لکھتے ہوئے بھی خون کی آنسو ہوتی ہے۔ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تقریباً 6 سال بعد مختار ثقفی کو کوفہ پر حکومت بنا لی اور قسم کھائی کہ واقعہ کربلا میں ملوث تمام کرداروں کو جہنم حاصل کروں گا۔ مختار نے کچھ لوگوں کی مدد سے 6000 لوگوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جو واقعہ کربلا میں یزیدی فوج تھے، اور تحلیل کر لیا ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑوں گا، انہیں عبرت کا نشان بنا دے گا۔ آئیے اسی فہرست میں سے کچھ بڑے لعینوں کی موت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ مختار کے ہاتھوں عبرت کا نشان بنے۔ سب سے پہلے عمر بن سعد کی بات کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کربلا میں امام حسین اور اصحاب کو بے دردی سے شہید کرنے والا لشکر کا سپہ سالار تھا۔ مختار نے عمر بن سعد کو قتل کرنے کا عزم کیا اور کہا، میں بہت جلد ان کی صفات کی حامل شخص کو قتل کر دوں گا جس کا قتل زمین و آسمان اور اس کے تمام رہنے والوں کے لیے خوشنودی کا باعث ہوگا۔ حسین نامی ایک شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ مختار کی بات سمجھ گیا اور اپنے بیٹے عریان کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا اور اسے خبردار کر دیا۔ دوسرے دن عمر اپنے بیٹے حفص کو جنگ کربلا میں بھی اس کے ساتھ تھا مختار کے پاس بھیجا تاکہ اس کے ساتھ گفتگو کرے۔ حفص جب مختار کے پاس پہنچا تو مختار نے اپنے ایک فوجی افسر کو جس کا نام کیسان تمار تھا مخفیانہ طور پر اپنے پاس بلایا اور صاحب حکم دیا کہ ابھی تم عمر سعد کے پاس جاؤ اور اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آؤ۔ ابن قتیجہ کہتا ہے کیسان مختار کے حکم سے عمر بن سعد کے گھر میں داخل ہوا اور دیکھا کہ وہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کیسان کا حسدناک اور غضب آلود چہرہ دیکھا تو اپنی موت کا یقین کر لیا اور چاہا اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگے، لیکن لحاف میں اس کا پاؤں پھنس گیا اور بستر کے اوپر ہی گر گیا، اور کیسان نے بغیر کوئی مہلت دیے اسے وہیں قتل کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یوں اس کی زندگی کا آخری ذلت آمیز ورق اور رنگین باب ختم ہوا۔ کیسان جب عمر سعد کا منحوس سر لے کر مختار کے پاس آیا تو مختار نے عمر کے بیٹے حفص کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اس کٹے کے سر کے مالک کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ اس کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نہیں؟ مختار نے کہا ہاں، تیرے لیے واقعہ زندگی فائدہ مند نہیں رہی، اور حکم دے کہ حفص کا بھی سر تن سے جدا کر کے اس کے باپ کے سر کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ اس کے بعد مختار نے کہا، عمر سعد کا سر حسین کے بدلے اور حفص کا سر علی اکبر کے بدلے، لیکن فوراً اپنے جملے کی تردید کرتے ہوئے کہنے لگا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ اگر میں قبیلہ قریش کے 3/4 حصے کو قتل کر دوں تب بھی حسین بن علی کی انگلی کی ایک گرہ کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر مختار نے دونوں کے سر سیدنا شیر خدا کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیے۔ دوسرا بدبخت خلی بن یزید تھا جو کہ مختار کے ہاتھوں کتے کی موت مرا۔ یہ خلی وہی شخص تھا جس نے نیزے پر حضرت
سیدنا مولا حسین کا سر انور چڑھایا اور کوفہ کے ابن زیاد کے دربار میں جا کر خوب نام و اکرام حاصل کیا۔ بعض روایت تو یہ بھی ہیں اسی نے سیدنا حسین کو آخری نیزہ مارا تھا۔ کوفہ پر حکمران بنتے ہی مختار سقفی نے اپنے کو طوال ابو عمرہ کو چند فوجوں کے ساتھ خلی بن یزید کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ ان فوجوں نے آ کر خلی کے گھر کو گھیر لیا۔ جب خلی کو علم ہوا تو وہ چھپ گیا اور بیوی سے کہا تم ان فوجوں کو کہنا مجھے خلی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ کوتوال نے اپنے فوجوں کو کہا خلی کے گھر کی تلاشی لو تاکہ پتہ چل سکے کہ خلی گھر میں ہے یا نہیں۔ خلی کی بیوی وہی تھی جس نے سیدنا حسین کے سر انور سے پوری رات محبت کی تھی اور خلی پر وہ ناراض تھی۔ جب سپاہیوں کو خلی نہ ملا تو بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا خلی وہاں چھپا ہوا ہے اور منہ سے کہنے لگی خلی گھر پر نہیں ہے۔ خلی سر پر ایک ٹوکرا چھپایا ہوا ہے اور اس کو گرفتار کر کے آ رہے تھے کہ راستے میں مختار سقفی مل گیا۔ وہیں مختار نے خلی کے گھر والوں کو بلا کر سب کے سامنے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا، پھر اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ جب تک خلی کا جسم جل کر راکھ نہ ہوا تھا تب تک مختار اپنی جگہ سے نہ ہلا تھا۔ پھر اپنے فوجی سے کہا اس راکھ کو ہوا میں اڑا دو تاکہ اس بدبخت کی خاک کا بوجھ زمین سے کم ہو سکے۔ اب بات کرتے ہوئے شمر کے انجام کی۔ ناظرین گرامی، واقعہ کربلا میں شمر کا کردار بہت نمایاں تھا۔ یہی وہ شخص تھا جو ابن زیاد کا 4000 کا لشکر لے کر کوفہ پہنچا اور خیموں کو آگ لگائی، امام حسین کو شہید کیا۔ سن 66 ہجری مختار سقفی نے قیام کیا تو شمر نے ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سقفی شمر کے سمیت اموی امراء کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار سقفی نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈو کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گھرانے کا بدلہ لے لے گا۔ شکست کے بعد شمر کو کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار سقفی نے خاص طور پر اپنے غلام ضربی کو ایک دستہ فوجیوں کو دے کر اس کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر مختار سقفی کے غلام اور اس کے دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار سقفی خود اس مہم پر نکلا اور شمر کو گھیر کر اس کو قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفہ میں گھمایا گیا۔ اس کے دھڑ کو پہلے گھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا، پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈالا دیا۔ پھر شمر کا سر محمد بن حنبل کے بعد مدینہ بھجوا دیا گیا۔ ابن زیاد، ناظرین گرامی، ابن زیاد کوفہ کا گورنر تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا۔ امام حسین کے کربلا میں اپنی فوج بھیجی، اسی کے حکم پر پانی بند کیا گیا اور اس کی ختم روشنی میں کربلا کا واقعہ وقوع پذیر ہوا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد خزاعی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے جو نواز رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے میں بھیجا۔ 65 قمری میں مروان کی موت واقع ہو گئی، لیکن ابن زیاد نے پیش قدمی جاری رکھی اور عین الوردہ کے مقام پر توابین کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ابن زیاد جزیرہ کے شہروں کو تخت فرمان لانے کے میں مشغول ہو گیا۔ پھر اس نے مختار عالمین کے تابع موصلہ پر حملہ کیا۔ مختار کے طرفدار تکبریت نشینی اختیاری کی اور مختار بن سقفی اس حملے سے آگاہ گیا۔ مختار نے اپنی سپاہ بھیجی جنہیں ابن زیاد کی بھیجی ہوئی فوج کو شکست دوچار کیا۔ چنانچہ مختار سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے میں ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خاصر کے ساحل کے نزدیک موصل نے 5 فرسخ کے مقابلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 7 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی۔ جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا، عبید اللہ ابن زیاد ان کے ساتھیوں کے سر تن جدا کر کے مختار سقفی کا بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے اسی مسجد میں اور اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں سیدنا حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت ہی غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا جس کو سن کر آپ بھی دشمنان اہل بیت کا کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعین بیان کرتے ہیں جب مختار سقفی کی فوج کی جانب جنگ کے بعد یزید کی عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد
اور اس کے ساتھیوں کا سر کاٹ کر لائے گئے تو ان کے سروں پہ ایک ہی قطار مسجد کے لوگوں کے لیے عبرت رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے دیکھ رہے تھے۔ وہ آیا اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شام جو شروں کے درمیان سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتھنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور برپا ہوا، وہ آیا۔ حضرت ہمارا تابعین فرماتے ہیں اسی طرح صاحب نے 2 یا 3 بار یہ عمل کیا، دہرایا۔ جامع ترمذی۔ حکیم بن طفیل تائی نے عباس علمدار کے لباس پر قبضہ کیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارے تھے۔ مختار نے اپنے سپاہیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا، تو جب اس کو پکڑ کر لا رہے تھے تو اس کے حکیم کے گھر والے عدی بن حاتم کو حاتم تائی کا بیٹا تھا، اس کے گھر والے اس کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا تم مختار سے سفارش کرنے لگا۔ مختار عدی کے ساتھ بہت ہی عزت کے ساتھ پیش آیا۔ مختار نے اس کو پاس بٹھایا۔ عدی نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو مختار نے کہا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے قاتلوں کے بارے میں سفارش کرتے ہیں؟ اس نے کہا حکیم پر جھوٹا الزام ہے۔ مختار نے کہا اچھا ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ سپاہیوں کو راستے میں ہی معلوم پڑ گیا تھا عدی حکیم کی سفارش لے کر مختار کے پاس چلا گیا ہے، اس لیے سپاہیوں نے راستے میں ہی حکیم کو قتل کر ڈالا تھا۔ اس کو نشان عبرت اس طرح بنایا گیا، اس کو ایک کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ اس سے کہا تم نے عباس ابن علی کے کپڑے اتارے تھے، تم اپنی زندگی میں تیرے لباس کو اتارتے ہیں۔ سپاہیوں نے اس کو آندھا کر دیا، پھر کہا تم نے حسین ابن علی کو تیر مارا تھا، ہم بھی تجھ پر تیر مارتے ہیں۔ یہ کہتے انہوں نے تیر مار کر حکیم کو قتل کر دیا۔ کربلا میں ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ طرح کے ظلم کیے۔ جو لوگ میدان کربلا میں سید امام حسین کے مقابلے میں گئے، جس نے مولا حسین یا ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کی جرت کی، ان سب کو مختار سخی نے بہت بے دردی سے جہنم حاصل کیا۔ اب وہ جہنم کا ایندھن ہی بن رہے ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق 6000 کوفی مختار کے ہاتھوں ذلت کے ساتھ قتل ہوئے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار لوگ طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تاریخ چیخ کر بتا رہی ہے ان میں سے کوئی نہیں بچا تھا جس نے اس دنیا میں ہی سزا نہ پالی ہو۔ ہر کسی کو بری سے بری سزا اور عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑا تھا۔ جس نے بھی واقع کربلا میں مظالم ڈھائے تھے، یہاں تک کہ اس عذاب سے یزید بھی نہ بچا اور بہت بری موت مرا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل سے لامحدود محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔